وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا انشاءاللہ تعالی سیاست کے بعد ہم لوگوں نے ایک دینی ویب سائٹ بنایا ہے اور اس کے لیے ایک آفیشیل واٹس ایپ بھی بنائے ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سیاست میں ہم لوگ تو آلریڈی انشاءاللہ پہلے سے جڑے ہوئے ہیں، تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ لوگوں کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے تو دین کی باتوں کو بھی چھوڑ کو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، دینیات میں یوں سمجھ لیجئے کہ آج کا پہلا سبق ہے۔ جس طریقے سے مدرسے میں جب بچہ جاتا ہے تو اس کو سکھایا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کائنات کا، پورے جہان کا، پورے برہمانڈ کا اللہ نے یہ جو سرشٹی رچائی ہے، یہ جو کائنات بنائی ہے، اس کے بعد قرآن میں 27واں پارہ میں کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انس و جن تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کی آیت میں کہتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم، کائنات کے اندر، پورے دھرتی کے اندر جتنے بھی حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جنگل ہے، بیابان ہے، ریگستان ہے، صرف جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے۔ تو کل قیامت کے دن ہم لوگوں سے جو سوچ اور بوچھ ہوگی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو قاری صاحب سے میرا سوال ہے کہ دینیات کے بارے میں آج جو پہلا سبق دیجیے گا، جیسے ایمان مجمل کہا جاتا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ ایمان کی دلیل کی نشانی ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے تمام احکام پر، اور ہم نے ایمان لایا اللہ نے کہا لا ولا یحض علی طعام المسکین ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ ہم ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انسان عقل کی دانائی کو دوہرا کر کے دنیا کے تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے۔ ہم کرسی میں بیٹھے ہوئے، اس کے بنانے والا کوئی ہوگا، جب بنا ہوگا تو اس کی تکنیکی کوئی مشین بھی ہوگا۔ یہ پیڑ ہے یہاں ہم لوگوں کے سامنے، اس پیڑ کو دیکھ کر کے بھی اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے۔ انسان ہر ایک چیز کر سکتا ہے، نماز کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم حتی فہو منہم، قیامت کے دن جو انسان جس قوم کے مشابہت کو اختیار کرے گا اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز ہی ایک امتیازی شان ہے کہ الگ کرتا ہے کہ یہ غیر مسلم بھائی ہے، یہ مسلم بھائی ہے۔ تو قاری صاحب آج کا سبق میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، مختصر انداز میں بتائیے۔ میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پورے مسلمان بھائیوں سے اور اپنے اس دینی معاشرے سے جڑے ہوئے تمام نوجوانوں نے اسلام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں ضرورت ہے اپنے ایمان کی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے قرآن کی تعلیم کو زیادہ عام کریں، پھیلائیں، کیونکہ آج ہماری ایمان اتنی کمزور ہو چکی ہے۔ آج ہمیں کوئی بات کہی جاتی ہے دین کے معاملے میں تو ہمیں فوراً غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں دین کی محبت سے بہت دوری اختیار کر چکے ہیں اور دنیا کی محبت ہمارے اندر بچ چکی ہے۔ تو میں اپنے تمام امت مسلمہ کے نوجوان بھائیوں سے، بہنوں سے اور ہمارے ضعیف بزرگ داداؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو ضرورت ہے کہ اسلام کا بول بالا بنانے کی اور سوچ و فکر رکھنے کی ضرورت کسی دوسرے کو نہیں، ہمیں ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو اس دین کو ہیرا بنا سکتے ہیں، آپ اگر چاہیں تو اس دین کو مرتد بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے سارے چیز ہے، آپ جیسے کریں گے ویسا آپ کا عمل بھی ہوگا، کیونکہ کہا نا کہ انما الاعمال بالنیات، کا عمل بھی ہے، نیت کیا جیسا نیت کریں گے ویسا عمل بھی ہوگا۔ تو چلیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو کچھ گفتگو تھی، کچھ آج شروعات تھا، انشاءاللہ وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے آپ کو ہم پہلا سبق دینا چاہتے ہیں۔ اسلام کا پہلا سبق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ اکبر کی صدائیں لگائی جاتی ہے، گویا اس کے کان میں اللہ کی وحدانیت کو بٹھائی جاتی ہے اور وہ بچہ سنتا بھی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں کو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچے کے منہ سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب الزام لگا تھا
تو ایک بچے کے ذریعے سے وحدانیت کی گواہی پیش کی گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک کیا تھا ابو جہل نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پہ کنکری لے کر کے کہا تھا پڑھ رب کے نام سے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد بادشاہت دیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، تو یہ سب چیزیں سنت ہے۔ تو آج کا یہی سبق ہے ہم لوگوں کی طرف سے۔ بہت سارے میرے مسلم بھائی جن کو کلمہ طیبہ بھی صحیح سے یاد نہیں ہے، تو کلمہ طیبہ کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جس بھائی کو اگر نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، وہ کوشش جا نہیں پاتا ہے، تو ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تمام کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، بسالے سینے میں قرآن، تو قرآن کی الفاظ چمکتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کے اندر سیکھنے کی جذبہ ہونی چاہیے۔ 40 سال کے اندر جا کر کے ولی اللہ بن سکتا ہے۔ مولویت کے اندر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے سعدان گلستہ، اس کو پڑھ کر کے کوئی آدمی بن ہی نہیں سکتا ہے قیامت کے دن تک۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، دین سیکھنے کا کوئی عمر نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو طالب علم ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد تھے، اور ہمارا ایمان ہے کہ مرنے سے پہلے تک ہم طالب علم رہیں گے، دین سیکھتے رہیں گے اور سکھاتے رہیں گے۔ بلغوا انی ولو آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔